افسیوں کے خط کا مطالعہ زندگی۔ پیغام 80 مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے ہوئے نئی انسانیت کو پہننا۔ کلام مقدس کا مطالعہ افسیوں 4 باب 12 سے 16 آیت اور 21 سے 24 آیت۔ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ کلیسیا صرف بدن ہی نہیں بلکہ نیا انسان بھی ہے۔ بدن ہوتے ہوئے کلیسیا کو مسیح بطور زندگی کی ضرورت ہے، لیکن نیا انسان ہوتے ہوئے کلیسیا کو مسیح بطور شخصیت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر درختوں میں زندگی تو ہے لیکن شخصیت نہیں، اس لیے ان کی کوئی شخصیت نہیں۔ تاہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے پاس زندگی اور شخصیت دونوں ہیں، کیونکہ ہم اشخاص ہیں۔ مسیح ہمارے دلوں میں شخصیت بنتے ہو، چونکہ کلیسیا مسیح بطور زندگی کے ساتھ صرف بدن ہی نہیں بلکہ مسیح بطور شخصیت کے ساتھ نیا انسان بھی ہے۔ اس لیے پولس باب 13 آیت 17 میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسیح ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنائے۔ اگرچہ ہماری روح خدا کو اپنے اندر رکھنے والا ایک برتن ہے، لیکن روح شخصیت کا مرکز نہیں ہے۔ شخصیت کا مرکز دل ہے۔ ہماری شخصیت کے مختلف افعال یعنی ہماری ذہن، جذبات اور مرضی براہ راست ہمارے دل سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ ہماری روح سے۔ چونکہ شخصیت کے تمام افعال دل میں مذکور ہیں، اس لیے یہی وہ جگہ ہے جہاں مسیح اپنا گھر بنانا چاہتا ہے۔ مسیح بطور زندگی بخش روح اب ہماری روح میں ہے، تاہم وہ ہمارے دلوں میں پھیلنا اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ہمارے پاس مسیح بطور روح ہماری روح میں ہے، لیکن صورت کی تبدیلی کے وسیلہ سے مسیح ہماری روح سے ہمارے دل میں پھیلے گا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والے ہر شخص کے پاس اس کی روح میں مسیح ہے، لیکن بہتوں نے مسیح کو اپنے دل میں پھیلنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے دعا کی کہ ہم اپنی باطنی انسانیت میں زوراور ہو جائیں تاکہ مسیح ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ پولس افسیوں کے ایمانداروں سے کہنا چاہتا تھا کہ چونکہ آپ نجات یافتہ ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آپ کی روح میں مسیح ہے، لیکن میں فکر مند ہوں کہ آپ نے مسیح کو اپنے دلوں میں پھیلنے نہیں دیا۔ اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ روح سے اپنی روح میں بہت ہی زوراور ہو جائیں تاکہ مسیح آپ کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے۔ ہمیں مسیح کو نہ صرف اپنی روح میں زندگی کے طور پر لینا ہے بلکہ اپنے دل میں شخصیت کے طور پر بھی لینا ہے۔ جب مسیح ہماری روح میں ہے تو وہ ہماری زندگی ہے، تاہم جب وہ ہمارے دل میں پھیلتا ہے تو وہ ہماری شخصیت بھی بن جاتا ہے۔ ہم سب کے پاس ہماری روح میں مسیح ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ مسیح ہمارے دلوں میں کتنا پھیلا ہے۔ اے بہنوں، جب آپ خریداری کے لیے جاتی ہیں، کیا آپ مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیتی ہیں؟ کیا آپ اسے اپنے دل میں گھر بنانے دیتی ہیں جب آپ یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ کیا خریدنا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں یہ فیصلے آپ خود ہی کرتی ہیں، نہ کہ مسیح۔ آپ کے پاس روح میں زندگی کے طور پر مسیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے صرف اپنی روح تک محدود رکھتی ہیں۔ میرے دل کی گہرائی میں مجھے ڈر ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ اے خداوند یسوع، تو میری روح میں میری زندگی ہے، لیکن جب خریداری کی بات آتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تو میری روح میں ہی رہے۔ مجھے اپنے دل کے مطابق خریداری کرنی دے۔ میں وہ چیزیں خریدنا چاہتی ہوں جو مجھے پسند ہیں۔ اے خداوند، میری روح تیرے حلقہ اقتدار ہے، لیکن میرا دل میرے لیے مخصوص ہے۔ جب آپ دعا کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روح میں خداوند سے رابطہ کرتی ہیں، لیکن پھر اسے چھوڑ کر اپنی خواہش اور پسند کے مطابق خریداری کر لیتی۔ ظاہر ہے کہ بہنیں ان باتوں کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن یہی ان کا رویہ ہو سکتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ بہت سی بہنیں اپنی خریداری کے بارے میں خداوند سے مشورہ نہیں کرتی۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ خریداری کے عملی معاملہ میں وہ مسیح کو اپنی دل میں شخصیت کے طور پر نہیں لیتی ہیں۔ صرف زندگی کے طور پر مسیح کو لینا کلیسیائی زندگی کو وجود میں نہیں لاتا۔ مناسب کلیسیائی زندگی پانے کے لیے ہمیں مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لینا لازم ہے۔ یاد رکھیں کہ کلیسیا نیا انسان بھی ہے اور بدن بھی۔ نیا انسان ہوتے ہوئے کلیسیا کو مسیح بطور شخصیت کی ضرورت ہے۔ بنیادی مسئلہ زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ شخصیت کے ساتھ ہے۔ زندگی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں بلکہ شخصیت میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ذہن، جذبات اور مرضی سب کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ کلیسیائی زندگی میں مسئلہ صرف اس بات کا نہیں کہ ہم مسیح کو زندگی کے طور پر لیں بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیں۔ بہت کم مقدس لوگ مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر مناسب طور پر لیتے ہیں۔ بہت کم مقدس لوگ مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر مناسب طریقہ سے لیتے ہیں۔ مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لینا زندگی کے طور پر لینے سے زیادہ گہرا، بلند اور مکمل ہے۔ افسیوں باب 3 میں پولس نے یہ دعا نہیں کی کہ مقدس لوگ مسیح کو زندگی کے طور پر پائیں، بلکہ اس نے یہ دعا کی کہ وہ اسے اپنے دل میں گھر بنانے دے کر اسے اپنی شخصیت کے طور پر لیں۔ یہی آج ہماری ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں اسے مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لے کر کرنا چاہیے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ کون کر رہا ہے۔ کیا ہم کر رہے ہیں یا مسیح کر رہا ہے؟ خریداری کے معاملہ میں یہ نہیں کہ ہم کیا خریدنا چاہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ مخصوص چیز کون خرید رہا ہے۔ کیا ہم اسے خرید رہے ہیں یا مسیح؟ اگر ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر نہ لیں تو یہاں تک کہ بائبل خریدنا بھی خداوند کے نظام میں غلط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں یا کیا خریدتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ کون کر رہا ہے یا وہ چیز کون خرید رہا ہے۔ کلیسیا میں مسیح کا اظہار ہونا۔ مسیح ہماری شخصیت بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنائیں۔ تمام مقامی کلیسیاؤں میں ضرورت یہ ہے کہ مقدس لوگ مسیح کو اپنے دلوں میں گھر بنانے دے کر اسے دونوں یعنی اپنی زندگی کے طور پر اور اپنی شخصیت کے طور پر لیں۔ کلیسیائیں زمین پر خدا کی گواہی ہیں، لیکن اس گواہی میں باطنی حقیقت ہونا لازم ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کلیسیا ایک خالی خول ہو، یعنی ایک ایسا خول جس میں کچھ بھی نہ ہو۔ کلیسیا کا مواد ہی مسیح ہونا چاہیے جس کو ہم زندگی اور شخصیت کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیتے ہیں تو جب ہم عبادتوں میں جمع ہوں گے یعنی مسیح ہماری روح سے اور ہمارے دلوں کے ذریعے ظاہر ہوگا، جو بھی آئے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ مسیح دونوں یعنی ہماری زندگی کے طور پر اور ہماری شخصیت کے طور پر موجود ہے۔ مقامی کلیسیا کی عبادت مسیح کا اظہار ہونا چاہیے۔ مسیح صرف فاتح اور غالب آنے والی زندگی ہی نہیں بلکہ عملی، حاضر اور زندہ شخصیت بھی ہے۔ جب کبھی ہم عبادتوں میں گواہی دیتے ہیں تو دوسرے بتا سکیں گے کہ کیا ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم وفاداری کے ساتھ مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیتے ہیں تو ہم عبادتوں میں خداوند یسوع کی حضوری سے شادمان ہوں گے۔ در حقیقت یہ عبادتیں خود بھی اس کی حضوری ہوں گی کیونکہ وہ ہمارے اندر سے ظاہر ہوگا۔ ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لینے کی حقیقت رکھیں۔ ہمارا ہر عمل خود ہی کے ذریعے نہیں
بلکہ مسیح کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اس کے ذوق اور پسند ہماری بن جائیں۔ پھر مسیح نہ صرف ہماری زندگی ہوگا بلکہ ہماری شخصیت بھی ہوگا۔ خداوند اس طرح ہمارے دلوں میں پھیل جائے گا، ہمارے دل کا مالک بن جائے گا اور مکمل طور پر ہمارے دل میں گھر بنا لے گا۔ آخرکار وہ ہمارے پورے وجود کو اپنے آپ سے معمور کر دے گا اور ہم اب خود ہی کے مطابق نہیں بلکہ مسیح کے مطابق جئیں گے۔ جتنا زیادہ یہ ہمارا تجربہ ہوگا اتنا ہی کلیسیا کی عبادتیں خداوند یسوع کی حضوری بن جائیں گی۔ ایسی عبادتوں میں ہماری منادی، تعلیم یا نعمتوں کے استعمال کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ مسیح مقدسین کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ مسیح مقدسین کے تجربے میں اتنا دولت مند، دستیاب، حاضر اور عملی ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسیح کو بانٹ سکیں گے۔ آج کی مسیحیت کی خدمات اور ایسی عبادتوں میں کیسا فرق ہے۔ انعام ٹھہرے۔ افسیوں باب 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فاتح مسیح نے صعود فرمایا تو اس نے شکست کھانے والے دشمنوں کی قطار کی قیادت کرتے ہوئے انہیں اپنے بدن کے لیے انعام ٹھہرایا۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے باطن میں مسیح کے اترنے اور اوپر چڑھنے کے تجربہ کے ذریعے انعام بن جاتے ہیں۔ پولس سب سے مفید انعام ہے جو مسیح نے اپنے بدن کو دیا۔ کلیسیا کے لیے انعام ٹھہرنے کے لیے پہلے پولس مسیح کا دشمن اور کلیسیا کو ستانے والا تھا، تاہم جب خداوند یسوع اس پر ظاہر ہوا تو پولس شکست کھا گیا۔ وہ زمین پر گر گیا اور کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند یسوع کا نام پکارنے کی وجہ سے وہ نجات پایا اور خداوند اس میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے ساؤل ترسیسی کو دشمن ہوتے ہوئے شکست ہو گئی۔ اگلے سالوں میں اس نے مسیح کے اپنے اندر اترنے اور اوپر چڑھنے کا تجربہ کیا۔ آخرکار مسیح کے سفر کرنے کے اس تجربہ کے وسیلہ سے پولس بدن کے لیے ایک شاندار انعام بن گیا۔ یہ اصول ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم کبھی خداوند کے دشمن تھے، ایک دن ہماری اس سے ملاقات ہو گئی۔ شاید اس وقت ہم دمشق کی طرف جا رہے تھے۔ خداوند نے ہمیں شکست دی، پکڑ لیا اور ہمیں اپنی شکست خوردہ دشمنوں کی قطار میں شامل کر لیا۔ اب ہمارے اندر اترنے اور اوپر چڑھنے کے وسیلہ سے وہ ہمیں اپنے بدن کے لیے انعام ٹھہرا رہا ہے۔ بہت سے مسیحیوں کا خیال ہے کہ صرف رہنما، رسول، نبی، مبشر اور چرواہے اور استاد ہی کلیسیا کے لیے انعام ہیں۔ تاہم اگر ہم افسیوں باب 4 آیت 7 کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر رکن بشمول ہم میں سے ہر ایک بدن کے لیے انعام ہے۔ افسیوں باب 4 آیت 16 میں پولس ہر ایک حصہ یعنی ہر عضو کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ بدن کے ہر عضو کو اگر اترنے والے اور چڑھنے والے مسیح نے تشکیل دیا ہے تو وہ انعام ہو سکتا ہے۔ مسیح کی فراہمی کے وسیلہ سے مقدسین کو کامل بنانا۔ افسیوں باب 4 آیت 12 میں مقدسوں کو کامل بنانے کی بات کی گئی ہے۔ مقدسوں کو کامل بنانا بنیادی طور پر انہیں تعلیم دینا نہیں بلکہ ان میں مسیح فراہم کرنا ہے۔ مقدسوں کو عقیدے کے علم کی ضرورت نہیں بلکہ مسیح کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ جب کبھی کوئی ہمیں مسیح کی فراہمی دیتا ہے تو ہمیں خود بخود یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سیر ہو گئے اور ہمیں غذائیت ملی ہے، کیونکہ ہم نے مسیح کو اپنی غذائی فراہمی کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اس فراہمی کے وسیلہ سے ہم زوراور ہوتے اور روشن ہوتے ہیں۔ تاہم جب کوئی شخص بہکانے والے سوالات کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب سام نے باغ عدن میں ہوا سے رابطہ کیا تو اس نے پوچھا، کیا خدا نے کہا ہے؟ اسی طرح منفی لوگ اکثر آزمانے والے سوالات اٹھاتے ہیں۔
ہمیں فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے سوالات خداوند کی طرف سے نہیں آتے۔ جو لوگ اس طرح ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ مسیح کی فراہمی نہیں دیتے، وہ ہمیں خوراک فراہم نہیں کرتے، نہ ہمیں سیراب کرتے ہیں، نہ ہمیں مضبوط، روشن یا مسلح کرتے ہیں۔ ان کے سوالات کا اثر تاریکی اور موت ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس قسم کی بات چیت سے واقف ہو جائیں تو ہمیں ضرور اپنے دل کا دروازہ بند کر کے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ مقدسوں کی ضرورت یہ ہے کہ مسیح ان کے باطن میں باہم پہنچایا جائے۔ یہ کلیسیائی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مقدسوں کے ساتھ ہر بار رابطہ کرتے ہوئے ہمیں ان تک مسیح بطور زندگی کی فراہمی باہم پہنچانی چاہیے۔ انعام ہوتے ہوئے رہنمائی کرنے والے لوگوں کو مسیح کی اسی قسم کی فراہمی کے وسیلہ سے مقدسوں کو کامل بنانا ہے۔ جتنا زیادہ مقدسین کو زندہ مسیح کی فراہمی دی جاتی ہے اتنا ہی وہ کامل بنتے ہیں۔ خاص معاملات میں بڑھنا۔ جیسے جیسے مقدسین مسیح کی فراہمی کے وسیلہ سے کامل بنتے ہیں تو وہ مسیح میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمارے باطن میں مسیح ہے لیکن کئی معاملات میں ہم اب بھی خودی میں ہیں، لہٰذا ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس بڑھوتی کے وسیلہ سے ہمیں خودی سے نکال کر مسیح میں لایا جائے گا۔ تعلیم یہ کام نہیں کر سکتی، یہ صرف مسیح کی فراہمی بطور غذا اور غذائیت کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ افسیوں باب 4 آیت 15 میں مسیح میں بڑھنا 24ویں آیت میں نئی انسانیت کو پہننے کے برابر ہے۔ نئی انسانیت پہننے کا واحد طریقہ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے جانا ہے۔ جتنا زیادہ ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھیں گے اتنا ہی ہم نئی انسانیت کو پہنیں گے۔ نئی انسانیت کو پہننا مناسب کلیسیائی زندگی میں ہونا ہے۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر نہیں بڑھیں گے تو ہم کلیسیائی زندگی میں نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں، مثلاً خریداری اور گفتگو میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہماری گفتگو فطری اور مسیح کے بغیر ہوتی ہے۔ اس طرح کی فطری گفتگو سے آزاد ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے ہوئے اس سے باہر نکلیں۔ اگر ہم گفتگو کے معاملہ میں مسیح میں بڑھیں گے تو ہماری گفتگو بالآخر مسیح میں ہوگی۔ اس خاص معاملہ میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھنے کی وجہ سے ہم خود بخود اور زیادہ نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں مقدسین خداوند سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن وہ بڑے فطری ہیں۔ ان کے تقریباً تمام اموار یعنی ان کا رویہ، ان کی خوبیاں، ان کی انداز گفتگو فطری ہے۔ ان میں سے مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھنے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر جو روح بسا ہوا ہے اور کلیسیا بطور نئی انسانیت کی حقیقت کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔ یہ ہمارے اندر جو روح بسا ہوا ہے اور کلیسیا بطور نئے انسان کی حقیقت کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اس کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ نئی انسانیت کے اظہار کے طور پر کلیسیائی زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے ہوئے ہر فطری چیز سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ اگر افسیوں باب 4 آیت 13 اور 15 میں بیان بڑھوتی کے ساتھ ہمارے پاس کاملیت ہے تو یقیناً ہم نئی انسانیت کو پہن لیں گے۔ اگر افسیوں باب 4 آیت 13 اور 15 میں بیان بڑھوتی کے ساتھ ہمارے پاس کلیت ہے تو یقیناً ہم
نئی انسانیت کو پہن لیں گے۔ مناسب سماجی زندگی۔ جیسے جیسے ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے جاتے ہیں تو ہم خاص طور پر اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو بھی اتار ڈالیں گے۔ پرانی انسانیت کا اگلا چال چلن پرانی معاشرتی زندگی، پرانی سماجی زندگی ہے۔ مخلوق ہونے کی وجہ سے ہر انسان کو سماجی زندگی کی ضرورت ہے۔ نجات پانے سے پہلے ہمارے پاس ایک خاص نوعیت کی معاشرتی زندگی تھی۔ اب جب کہ ہم نجات پا چکے ہیں تو ہماری معاشرتی زندگی کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سماج بدلنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیائی زندگی بہترین معاشرتی زندگی ہے۔ ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ کلیسیائی زندگی میں ہماری سابقہ معاشرتی زندگی کو بہترین سماجی زندگی سے بدل دیا گیا ہے۔ کلیسیا میں اس معاشرتی زندگی کے لیے خداوند کی تعریف ہو۔ مستحکم کلیسیائی زندگی۔ تاہم اگر ہم ڈھنڈورا پیٹتے پھریں کہ کلیسیا ہماری سماجی زندگی ہے لیکن ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے نہیں ہیں تو ہم کلیسیائی زندگی میں ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلیسیائی زندگی کے لیے ہیں، تاہم جب کلیسیا میں کسی بات سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے ہوئے واقعی کلیسیائی زندگی کو نہیں اپنایا۔ کلیسیائی زندگی کو اپنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ فرض کریں کہ کوئی بہن اپنی خریداری کے معاملہ میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر نہیں بڑھتی جب تک کہ اس معاملے میں اس میں بڑھوتی کی کمی ہے تو اس کی کلیسیائی زندگی بالکل محفوظ نہیں ہوگی۔ ہماری کلیسیائی زندگی کی حفاظت خاص معاملات میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہمارے بڑھنے پر منحصر ہے۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر نہیں بڑھیں گے تو ایک دن ہم کلیسیائی زندگی میں ہوں گے اور اگلے دن نہیں ہوں گے۔ مستحکم کلیسیائی زندگی کے لیے ہمیں مخصوص طریقوں میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی انسانیت کو پہننے سے مراد بڑھنا ہے۔ ہمیں عام انداز میں نہیں بلکہ خاص طریقوں میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھائی کو اپنے بال کٹوانے کے انداز میں یا اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے انداز میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان پہلوؤں میں کوئی بڑھوتی نہیں ظاہر کرتے تو دوسرے لوگ جائز طور پر ہماری کلیسیائی زندگی کی حفاظت پر سوال اٹھا سکتے۔ صرف مخصوص باتوں میں بڑھنے کی وجہ سے ہماری کلیسیائی زندگی متوازن، مستحکم اور محفوظ ہوگی۔ جتنا زیادہ ہم مسیح میں بڑھیں گے اتنا زیادہ ہم کلیسیائی زندگی اپنائیں گے۔ کلیسیائی زندگی اچھے کردار یا اچھے اعمال کا معاملہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر مخصوص باتوں میں بڑھنے کا معاملہ ہے۔ روز بروز مسیح میں بڑھتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ پرانی معاشرتی زندگی کو اتار ڈالتے ہیں اور کلیسیا یعنی نئے انسان کو، نئی سماجی زندگی کو پہن لیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں ہم مسیح کو دونوں یعنی زندگی کے طور پر اور شخصیت کے طور پر لیتے ہیں۔ بڑھوتی مسیح کے ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنانے پر منحصر ہے۔ اگر ہم مسیح کو اپنے اندر گھر بنانے نہ دیں تو نہ ہم اسے اپنی شخصیت کے طور پر لے سکتے ہیں اور نہ ہی مسیح میں حقیقی بڑھوتی حاصل کر سکتے۔ ہم فقط مسیح کو اپنی شخصیت لیتے ہوئے مسیح میں بڑھتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیتے ہیں اتنا ہی زیادہ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر مخصوص باتوں میں بڑھتے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلیسیائی زندگی اپنائیں گے۔ کلیسیائی زندگی میں محض ظاہری طور پر ہونا ناممکن ہے، تاہم اگر ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیتے ہوئے
مسیح میں بڑھتے نہیں تو ہم حقیقت میں کلیسیائی زندگی میں نہیں ہیں۔ کلیسیائی زندگی کی حقیقت اور عملیت مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھنے پر مشتمل ہے، جو کہ مخصوص معاملات میں مسیح کو بطور اپنی شخصیت لینے پر مبنی ہے۔ جب ہم مسیح کو اپنی شخصیت کے طور پر لیتے اور اس کے ساتھ پیوستہ ہو کر بڑھتے جاتے ہیں تو کلیسیائی زندگی ہمارے وجود میں تشکیل پاتی ہے اور ہم کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی مناسب کلیسیائی زندگی ہے۔